جو بارڈر ایریاز کے پاس لوگ ہیں، جو پاکستانی آبادی ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کم از کم ابھی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو کہ اب ہوں گے بھی نہیں، اپنے پاس کم از کم 2-3 مہینے کا خوراک تم جمع کر کے رکھو. جو ضروری دوائیاں تمہارے گھر میں بزرگ اور بچے استعمال کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا اسٹاک رکھو. جو بچوں کی ضروری چیزیں ہیں، دودھ ہے یا بچوں کے پیمپرز ہیں یا بزرگوں کی دوائیں ہیں، وہ سب چیزیں اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو. ایمرجنسی بیگ بنا کر رکھو، خاص طور پر بارڈر ایریاز کے لوگ. ابھی تو ہم فائر کر رہے تھے، انہوں نے گراؤنڈ فورسز ڈپلوائے نہیں کی تھیں، ان کی فوجیں ہمارے علاقوں میں داخل نہیں ہوئی تھیں، تو سارے لوگ گاؤں اور توپوں اور میزائلوں کے گرد کھڑے ہو کے تماشے دیکھ رہے تھے. اب مجھے بتاؤ، اگر دشمن کی فوجیں بریک ان کرتی ہیں، سیالکوٹ کی طرف داخل ہوتی ہیں یا چونڈا کی طرف داخل ہوتی ہیں یا لاہور کی طرف داخل ہوتی ہیں، تو پھر کیا لوگ اسی طرح کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے؟ کیا آپ کے گھروں کے آپ نے دیکھا ہے کہ سارا بلٹ اپ ایریا تھا، یعنی بارڈر کے ساتھ تک ہمارے گھر اور گاؤں اور دیہات بن چکے ہیں کہ ایکچولی توپیں اور میزائل ہمارے گھروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کوئی کھلا میدان تو کہیں بھی نہیں تھا. تو دشمن جب آئے گا تو انہی گھروں پر آئے گا واپس، تو ان گھر کے لوگوں کو اس وقت وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. تو اپنے ایمرجنسی بیگز بنا کر رکھیں کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے تو آپ ضروری چیزیں لے کے اپنے کندھے پہ رکھیں، فیملی کو لیں اور وہاں سے نکلیں. ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ آس پاس ہو رہی ہوگی اس وقت آپ اپنی فیملیز کو اس طرح توپوں کے گرد کھڑے کر کے دیکھ کے تماشا دیکھ کے آپ شور نہیں مچا سکیں گے کہ جو آپ نے پہلے راؤنڈ میں دیکھا تھا. نیکسٹ راؤنڈ از گوئنگ ٹو بی بلڈی. ہم کو قوم کو تیار کرنا چاہیے آنے والی بڑی جنگ کے لیے. فوڈ سٹاکس جمع کریں، فیول سٹاکس جمع کریں، میڈیکل سپلائز جمع کریں. اس عید کے اوپر خاص طور پر بالکل چھٹیاں کینسل، ایوری بڈی شوڈ بی آن دا بیٹل اسٹیشن. یہ وقت عید کا جو ہے خاص طور پر یہ نازک ہے. پاکستانی قوم اگر نہیں سمجھے گی تو پھر وہی بات بہت بری طرح مار کھائے گی. انشاءاللہ اللہ ہماری عزت رکھے گا، لیکن اپنی حماقتوں کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ پہلے نصیحت سن لو.